السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 15ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ تمام سے، جنہوں نے اب تک ایس ڈی آئی آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں، اور ساتھ ہی ان ایپیسوڈز کو، ان کے لنک کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں 13ویں باب سے امانت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ اب آئیے اس کے آگے سنتے ہیں۔ امانت کا مطلب، امانت ایمان سے مشتق یعنی ایمان سے بنا ہوا ہے۔ جو شخص خدا کی امانت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد یعنی قسم کا لحاظ نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، مفہوم: خدا اس کو ہلاک کرے جو خیانت کو اپنی پناہ گاہ بنائے اور امانت کی حفاظت سے ڈھیل کرے۔ اس کی دیانت و مروت کو چھوڑ دیا تو اس پر زمانے کی پے در پے مصیبتیں آنے لگیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، مفہوم: جو خیانت کو اپنی عادت بنا لے وہ اس لائق ہے کہ زمانے کے تھپیڑوں کا شکار ہو جائے۔ جو شخص بد عہدی یا عہد شکنی کرتا ہے اس پر مسلسل مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے، جس نے تجھے امین بنایا اس کی امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو وہ بتلا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا امانت کی حفاظت نہیں کر پاتا، یا اسے اپنے استعمال میں لے لیتا ہے۔ امانت کی حفاظت مقرب فرشتوں، انبیاء اکرام اور نیک بندوں کی پہچان ہے، فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹاؤ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں بہت سے شرعی حکم موجود ہیں، اور اس کا خطاب عام طور پر تمام والیوں یعنی حاکموں سے ہے۔ اس لیے والیوں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں۔
اظہار حق سے نہ رکیں، کیونکہ یہ ان کے پاس امانت ہے۔ عام طور پر تمام مسلمانوں اور خاص طور پر یتیموں کے مال کی حفاظت کریں۔ علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دینی احکامات کی تعلیم دیں، کیونکہ علماء نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا عہد کیا ہے۔ باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے اچھی تعلیم دے، کیونکہ اس کے پاس یہ امانت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینے والا ہے، پس تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ زہر الریاض میں ہے، قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں۔ رب تبارک تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا۔ وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر اوپر آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو اس کے پاؤں پھسل جائیں گے اور وہ پھر سے جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اسی طرح وہ گرتا رہے گا اور چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرض کے سوا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت والا میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی، 3 دینار۔ تب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے پوچھا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے خود نہیں پڑھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک جوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر، ایمان اور امید ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، اللہ تعالی قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 13ویں باب کا اختتام ہوا۔ اب ہم 14ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امانت کتنی اہم چیز ہے اور امانت میں خیانت کرنے والے کا
یا امانت کے حق کو ادا نہ کرنے والے کا انجام دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کتنا برا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو امانت کا دیانتداری کے ساتھ حق ادا کرنے کی، حفاظت کی، خیال رکھنے کی اور مالک کو لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے 14ویں باب کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ مومن نجات پائیں گے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ خشوع دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اسے افعال قلب یعنی دل کے کاموں میں شمار کیا، جیسے ڈر، خوف، خوشی وغیرہ، اور بعض نے اسے اعضائے ظاہری کے افعال میں شمار کیا، جیسے اطمینان سے کھڑا ہونا، بے توجہی اور بے پرواہی سے بچنا وغیرہ۔ خشوع کے معنی میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے یا فضائل میں سے۔ جو اسے فرائض نماز سے سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے، بندے کے لیے نماز میں وہی کچھ ہے جسے وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور فرمان الہی ہے، اور غفلت ذکر کے مخالف ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، تم غافلین میں سے نہ بنو۔ اس دلیل سے انہوں نے فرائض نماز میں اسے شمار کیا ہے۔ بہقی میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت نقل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد الرزاق نے اس روایت میں اتنا اضافہ کیا کہ آپ کو خشوع کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی مبارک آنکھوں کو سجدے کی جگہ پر مرکوز فرما دیا۔ حاکم اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تب آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک بڑی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ لہذا جب حضور قلب اور خشوع کے ساتھ بندہ نماز ادا کرتا ہے تو کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ بغیر خشوع کے نماز رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے دل میں کسی قسم کا دنیاوی خیال نہیں آیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حضور قلب سے اگر نماز ادا کی جائے۔ فرمان نبوی ہے، نماز کی فرضیت، حج کا حکم، طواف و مناسک حج کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اگر ان کی ادائیگی کے وقت دل میں ذکر خدا کی عظمت و ہیبت نہ ہو تو اس عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے نماز نے فحش یعنی گندے اور برے کاموں سے نہیں روکا، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ نماز میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کے آگے